بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمن۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلے کر رہے ہیں، مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ اچانک چند نوجوان ایک آدمی کو کھینچتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور پھر یہ کہیں بھاگ گیا تھا، آج ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہمارے مقدمے کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قاتل سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا واقعی تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ تو وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے جی حضرت، واقعی میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے اور میں قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو کہا اچھا تو پھر اب تیار ہو جاؤ، اب قصاص لیں گے یہ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بالکل میں حاضر ہوں، یہ قصاص لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں دور سے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے یہاں پر میں آیا ہوں، میں ان کو جا کے کچھ خرچ دے دوں اور وہ خرچ دے کے پھر میں واپس آ جاؤں گا، لہٰذا اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت عطا کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں مہلت دے دیں گے، تو پہلے تو تم بڑی مشکل سے ہاتھ میں آئے ہو، تم تو کہیں بھاگ جاؤ گے اور پھر نظر نہیں آؤ گے، کوئی ہے تمہارا جو ضمانت اٹھائے، کوئی ہے ایسا جو تمہارا ضامن ہو جائے، پھر تو ہم تمہیں جانے دیں گے، وگرنہ ہم نہیں جانے دیتے۔ جب یہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جی میری ضمانت دے گا کوئی نہ کوئی۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اپنا ضامن کھڑا کرو۔ تو وہ دربار میں عدالت میں نگاہ دوڑاتا ہے اور کافی دیر دیکھنے کے بعد اس کی نظر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھہر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ میری ضمانت دیں گے۔ جب امیر المومنین نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ ان کی ضمانت دیتے ہیں، تو حضرت ابو ذر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جی میں ان کا ضامن ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو مہلت دے دی۔ اب وہ چلا گیا اور ایک دن گزر گیا، وہ نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا، حتیٰ کہ تیسرے دن جب سورج غروب ہونے لگا، غروب ہونے کے قریب تھا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظریں حضرت ابو ذر پر کبھی پڑتیں اور کبھی اس رستے پر پڑتیں جس رستے سے اس نے آنا تھا۔ تو صحابہ سوچنے لگے کہ اب تو یہ حضرت ابو ذر ان کا کیا بنے گا، اب تو انہیں قتل کیا جائے گا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ اس رستے سے، جس رستے سے اس مسافر نے آنا تھا، اس رستے سے گرد و غبار کے اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظریں اور اس پورے مجمع کی نظریں اس منظر، اس گرد و غبار پہ لگ گئیں کہ شاید وہ آنے والا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ آدمی گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا حضرت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے پریشان کیا، لیکن کسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تعجب سے پوچھنے لگے کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ تم واپس آ جاؤ؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، چاہتا تو نہ آتا، لیکن میں اس لیے آ گیا تاکہ دنیا میں یہ نہ کہا جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ عہد کو وفا کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، دنیا سے عہد اٹھ گیا ہے، وعدہ اٹھ گیا ہے، دنیا سے لوگ
ختم ہو گئے ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ میں اس خوف سے میں واپس آ گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے والے یہ کہیں کہ اب عہد کی پاسداری نہیں رہی۔ یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ابو ذر، آپ نے ایک اجنبی آدمی کی ضمانت اٹھا لی تھی، ایک اجنبی آدمی کی ضمانت آپ نے کیوں اٹھائی تھی؟ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ اس ڈر سے کہ لوگ دنیا میں یہ نہ کہیں کہ کسی نادار، کسی مسافر، کسی غریب کا ضامن کوئی نہیں ہوتا، کسی غریب کی ضمانت اٹھانے والے، مسافروں کی ضمانت اٹھانے والے دنیا سے ختم ہو گئے، لوگ یہ نہ کہیں اس وجہ سے میں نے اس آدمی کی ضمانت اٹھا لی تھی۔ یہ بات مقتول کے ورثاء بھی سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے حضرت اب ہم اسے اپنے باپ کا قتل معاف کرتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق بڑے متوجہ ہوئے کہ بڑے متعجب انداز میں پوچھنے لگے کہ بڑے دنوں سے تم اسے تلاش کر رہے تھے، اب جب یہ تمہیں ملا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کے اپنے باپ کے قتل کو معاف کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اور کوئی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے باپ کا قتل اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ کہیں دنیا میں لوگ یہ نہ کہیں کہ معاف کرنے والے لوگ چلے گئے، کہ معاف کرنے والے لوگ اب نہیں رہے، کہیں یہ نہ کہا جائے۔ اس خوف سے ہم اسے معاف کرتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ ہمیشہ بات قائم رہے کہ معاف کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، کتنا بڑا اجر کمایا ان لوگوں نے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، وعدے کے پاسداری ہمارا بھی شیوا ہے، ہمیں بھی پوری کرنی چاہیے، ہمیں بھی وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جب کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں۔ اور محترم سامعین کرام، جب کوئی مسافر آ جائے، نادار آ جائے، غریب آ جائے اور اس کی سفارش کرنی پڑے یا اس کی ضمانت اٹھانی پڑے تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان پہ اعتماد کرنا چاہیے، مسلمان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور محترم سامعین کرام، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور خصوصاً قتل کے بارے میں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت کی جس حور سے چاہے اس سے نکاح کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کر لے۔ اور ان 3 کاموں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کو معاف کر دینا، کسی کے قتل کو معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ جنت کے 8 دروازوں سے اللہ اسے داخل کرے گا، اور جو ایسا کرے گا اللہ اسے کہے گا کہ جنت کی جس حور سے چاہے تو نکاح کر لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، معافی کا تصور ختم ہو چکا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اب معاف کرنے کا دور ختم ہو گیا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اب ضامن بننے کا دور ختم ہو گیا، سفارش کرنے کا دور ختم ہو گیا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اب معاف کرنے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نہیں، ہمیں ان تینوں چیزوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، ہمیں لوگوں کا ضامن اور سفارشی بننا ہے، اور ہمیں غریب کی مدد کرنی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔